اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑ اور بکرب درود السلام۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سانپ اور موت کو جنت سے کیوں نکالا؟ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے ہی نکال دیا؟ ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا۔ سانپ اور موت جنت سے آئے ہیں، جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بیوی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بیوی حوا سلام اللہ علیہ کا ساتھ پا کر بہت خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا بھی کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے عبرت کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنی خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں میں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب میں کہا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر بھی ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ بھی نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے کہا انہیں اپنی دوستی کا واسطہ بھی دیا کہ ہم جنت میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر ہوا ہوں، تم انہیں جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کا اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی ہم اس کو کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مننے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی حوا سلام اللہ علیہ نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے تو میری بات ہی نہ مانی اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا السلام علیہ کو اپنی لغزش کا احساس بھی ہوا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ زمین میں ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ رہے گا اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھینی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا یعنی بدصورت بنا دیا، اور اس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابر خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں بھی چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہو سکے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ اس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔